رات بیت رہی ہے اور میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ خط لکھوں تو کسے لکھوں۔ آج دن بھر دھند چھائی رہی۔ ہم اپنے اپنے کیبنوں میں گھسے اخبار اور تصویر والے رسالے دیکھتے رہے۔ چائے آج معمول سے ایک بار زیادہ تقسیم ہوئی۔ بعض اوقات ایسی بے قاعدگی بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں اپنے کمرہ سے خرامہ 2 دفعہ کنٹرول گیا، لیکن وہاں کچھ ایسی مصروفیت تھی کہ وہ لوگ ٹھیک سے میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے۔ موسم خراب تھا اور لاسلکی پیام اچھی طرح سمجھ میں نہ آتے تھے۔ اتنا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سارے لڑاکا تیارے سلامت ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پیٹر کی آواز پہچاننے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ پھر میں اسی طرح راستے کی ہر ابری ہوئی کیل اور بڑی ہوئی لکڑی کو ٹھوکریں مارتا ہوا واپس آ گیا۔ جیب سے چوئنگم کی ایک ٹکیاں نکلی، پتہ نہیں یہ کب سے وہاں پڑی تھی۔ کپڑے کی مسلسل رگڑ سے اس کی کھانڈ اتر چکی تھی۔ میں نے اسے منہ میں ڈالا تو تم یاد آ گئی۔ اب اندھیرا چھایا ہوا ہے، سمندر بالکل ساکن ہے۔ جہاز میں اب وہ ہٹکورے نہیں، عرشہ گھر کا صحن لگتا ہے جہاں ہم سب اینٹیں کھڑی کر کے ہاکی سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور تم نے مجھے خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ گیند اینٹوں کی سیدھ میں نہ پھینکا کروں، لیکن میری 6 پھینکوں کے بعد جیدی تمہیں پہلی بار ہی آؤٹ کر دیا کرتا تھا۔ یہ تو بتاؤ میں نے کبھی ایسی جرت کی؟ میرا جی چاہتا تھا تمہیں کبھی بھی آؤٹ نہ ہونے دوں، اور تم نے کہا تھا کہ میرا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ تم مجھے کھلاتے ہی رہو، لیکن اب خود ہی تم نے مجھے اتنی دور بھیج دیا ہے۔ یہاں نہ تو کوئی تمہارے جیسا ہے نہ تمہارے دیس کا۔ انگریزی کھانے کھا کھا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ اردو میں بات کیے تقریباً 1.5 مہینہ بیت چکا ہے اور ترب انگیز لمحہ تو شاید ایک بھی نہیں آیا۔ پانی میں زندگی بسر کرتے آج 25واں دن ہے، اور پتہ نہیں کتنے دن اسی طرح آسمان کے نیچے اور ساگر کی چھاتی پر گزر جائیں گے۔ کل رات پیٹر کیبن میں آیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ مارگریٹ کو خط لکھتا آیا تھا۔ فضائی حملے کرنے سے پیشتر ہر امریکن ہوا باز اپنی جان تمنا کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا کرتا ہے۔ پیٹر کی شکل اب تک میری آنکھوں میں گھوم رہی ہے۔ وہ میز کے ایک کونے پر بالکل غیر فوجی انداز میں مسکڑا مار کر بیٹھ گیا اور مارگریٹ کی باتیں کرنے لگا۔ اس سے متعلق ہر بات شروع کرنے سے پیشتر وہ مسکرا کر یہ ضرور کہتا، بھلا تم کسی دوسرے کی داستان الفت میں کیا دلچسپی لوگے، لیکن تم اتنے اچھے ہو کہ اگر دنیا میں مارگریٹ نہ ہوتی تو میں صرف تمہاری دوستی کے سہارے زندگی بسر کر لیتا۔ پھر پرنسٹن یونیورسٹی کی ہلکی سی تمہید کے بعد وہ تیرنے کے اس تالاب کا ذکر ضرور کرتا جہاں پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے کئی ہزار مرتبہ یہ بتانے کے بعد بھی وہ ہر دفعہ اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا کہ اس دن مارگریٹ نے سرخ رنگ کی سکرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ لال لے کا پھول دکھائی دیتی تھی جو آسمان سے شبنم کے ساتھ اترا ہو۔ پیٹر کا باپ کسی یونیورسٹی میں جغرافیہ کا پروفیسر ہے۔ وہ رومن کیتھولک خیالات کا حامی ہے اور انجیل کو چوم کر کھولتا ہے۔ اس کی جغرافیائی دانی نے پیٹر کو دیس کی سیر کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ امریکن ہوائی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ہم پہلی مرتبہ یہاں ملے ہیں اور ہماری ملاقات کا آج 25واں دن ہے۔ امریکن بڑے جذباتی لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری دوستی سالوں کی منزلیں دنوں میں طے کر گئی ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں پیٹر کی بہت سی تصویریں دکھاؤں گا جو اس نے مارگریٹ کے ساتھ کھنچوائی ہیں۔ ان میں ایک تصویر تو اتنی پیاری ہے کہ رہ کر پیار آتا ہے، جہاں مارگریٹ ایک سفید دریچے میں سے باہر کے درختوں کو دیکھ رہی ہے اور پیٹر اس کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کھڑکی میں سے آتی ہوئی روشنی کا اثر ہے یا پیٹر کی آنکھوں کے شراروں کی چمک ہے کہ انتہائی سوچ کے باوجود مارگریٹ کا چہرہ جگمگا رہا ہے۔ ایسے ہی خوشی سے ایک بار تمہارا چہرہ بھی دمک اٹھا تھا جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پیٹر کی بہت سی تصویریں دکھاؤں گا۔ اس نے اپنا البم مجھے دے دیا ہے۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ بیت چکی ہے۔ کوہر اب بھی چھائی ہوئی ہے، بلکہ اس کی تہ پہلے سے دبیز ہو چکی ہے۔ سارے سمندر پر اندھیرا چھاؤنی ڈالے ہوئے ہے، لیکن اب یہ ہولناک نہیں لگتا۔ گیلری میں کھلنے والے چھوٹے سے روزن سے کچن کی روشنی آ رہی ہے، برتن کھنک رہے ہیں اور کنٹرول کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کب تک بجتی رہیں گی۔ میں تو ہر روز جلد ہی سو جاتا ہوں۔ ننا بلب جس کی روشنی میز کے 1 مربع فٹ سطح پر مرکوز ہے
وقت مقررہ پر خود ہی بجھ جاتا ہے۔ پھر صبح چائے کی گھنٹی بیدار کر دیتی ہے۔ یاد ہے ایک مرتبہ جیدی اور بلو نے ایک ٹیلی فون بنایا تھا، سگریٹ کے 2 ڈبوں کے درمیان ایک لمبی ڈور باندھ کر۔ ایک ڈبے میں بولتا تھا اور دوسرا کان سے لگا کر سنتا تھا۔ جب وہ تمہاری امی کو یہ انوکھی ایجاد دکھانے لائے تو میں ان کے پاس تخت پر بیٹھا پان پر چونا لگا رہا تھا۔ امی چھالیاں کتر رہی تھی، تم بھی اسی کمرے میں تھی۔ تمہاری امی نے سر ہلا کر کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بھیا کو دکھاؤ۔ جیدی نے ایک ڈبہ مجھے دے دیا اور دوسرا تم نے خود بلو سے لے لیا۔ ہمارے ہم کلام ہونے سے پیشتر ان دونوں سائنسدانوں نے ایک زبان ہو کر کہا، یہ کمرہ چھوٹا ہے، برآمدے میں چل کر سنیے اور ڈوری کو کھینچ کر رکھیے، نہیں تو بات سنائی نہیں دے گی۔ پھر جب میں نے ڈبے میں منہ ڈال کر کہا، رینا تم مجھے، تو تم نے ڈوری ڈھیلی کر دی اور میری بات منہ سے نکلی تو پوری پر راستے میں پتنگ کی طرح کٹ گئی۔ پھر شاید تم نے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا کر بات ٹالنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی جیدی ٹیلی فون تو اچھا ہے مگر اس میں گھنٹی نہیں بجتی۔ اس نے جواب دیا تھا کہ گھنٹی تو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے ہوتی ہے اور یہ ٹیلی فون جاگتے لوگوں کا ہے۔ مجھے جیدی کی بات اب سمجھ میں آنے لگی ہے کہ گھنٹیاں کیوں کر جگایا کرتی ہیں۔ ابھی چند منٹوں کی بات ہے، میں سگریٹ سلگا کر جلتی ہوئی دیا سلائی کا شعلہ دیکھ رہا تھا کہ ہارلو آ گیا اور میری کرسی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے طیارے کا توپچی ہے، پہلے نیو یارک میں ایک فٹر تھا، پھر ایئر مین بھرتی ہو گیا اور 2 ہی سالوں میں ایک اچھا نشانچی بن گیا۔ مخالف طیاروں پر اس کی ماری ہوئی باڑیں آج تک اکارت نہیں گئی اور جو جہاز ایک مرتبہ اس کے نشانے میں آ گیا پھر نہیں ابھرا۔ ابھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں جہاز کے نچلے عرصہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں ہمارا طیارہ پڑا ہے۔ اس کی آب و تاب ہی نرالی ہے اور وہ دوسرے طیاروں میں سب سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ میں اس کے پروں پر صلیب کا نشان بنا کر آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے آج تک میرے طیارے کو سبکسار نہیں کیا، اب بھی اس سے یہی دعا ہے۔ پھر وہ ذرا جھک کر بولا، آپ نے کسی کو خط نہیں لکھا؟ میں تو 3 لفافے لکھ کر ڈاک کے ڈبے میں چھوڑ آیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ڈالی کو بھی خط لکھوں یا نہیں۔ وہ میری سب سے پہلی آشنا ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن مجھے ایک گہری سوچ میں چھوڑ گیا۔ اچانک مجھے تم یاد آ گئیں اور میں سوچنے لگا کہ کس کو خط لکھوں، اور میں ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کر سکا۔ جن دنوں میں ایف اے پاس کر کے اچھا خاصا آوارہ گرد ہو گیا تھا تو میری والدہ نے تمہاری امی سے تمہاری موجودگی میں میری خود سری کی ساری داستان کہہ دی، اور تمہاری امی صرف اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی کہ آج کل کے سارے لڑکے باغی ہو گئے ہیں، اور تم نے مجھے اسی دن ریوڑی میں روک کر کہا تھا، بی اے کا داخلہ ابھی بند نہیں ہوا، کسی کالج میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں نے کہا تھا ہو جائیں گے، ایسی کون سی جلدی ہے، میرا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا، لیکن میرا چاہتا ہے۔ تم تو پڑھ ہی رہی ہو، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، کم از کم بی اے تو کر لو۔ بی اے؟ میں نے کہا تم کہتی ہو تو سوچیں گے، لیکن اے بی کورس لے کر کرنا ہوگا۔ اے بی کورس یعنی حساب؟ ہاں، لیکن رینا یہ تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آگے ایف اے ہی بڑی مشکل سے پاس کیا ہے۔ اچھا تو اے کورس اور فلسفی صحیح، مگر کچھ نہیں۔ تم نے کہا پہلے ہی تم کو بڑی رعایت دے دی ہے۔ دوسرے دن میں کالج میں داخل ہو گیا، پھر تم میری بڑی عزت کرنے لگی اور مجھ سے ضدی بچوں کی طرح چمکار کر کام لینے لگی۔ ایک دفعہ جب میں تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہیں کالج سے لانے کے لیے چچا ابا کی موٹر لے کر آیا تو تم نے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، ارشد تم مت چلانا۔ اس دن مجھے تمہاری نظروں میں اپنی برتری کا احساس ہوا اور تم مجھے اچھی لگنے لگی، بہت اچھی، سب سے اچھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں ایک لفافہ جس کے فلیپ کی گوند تقریباً اتر چکی تھی پانی لگا کر بند کر رہا تھا تو تم ہنس پڑی تھی اور لفافہ میرے ہاتھ سے جھپٹ کر کہا تھا، یہ ایسے بند نہیں ہوگا، جکڑنے والی چیز اکھڑ چکی ہے، یہاں تو یہی پرانا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اور پھر لب لگا کر لفافہ بند کر کے آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر رکھ دیا تھا، لیکن میں نے فوراً وہاں سے یہ کہہ کر کھینچ لیا تھا کہ ٹھہرو، مجھے بھی تو یہ طریقہ سیکھ لینے دو۔ خدا معلوم پھر کتنے ہی ایسے لفافوں سے پالا پڑے
لفافہ پھر کھلا، زبان دوبارہ پھری اور پھر اسی طرح آکسفورڈ ڈکشنری کے نیچے دبا دیا گیا۔ لیکن پھر تم نے بھرپور نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا، ایسے ہی جگنوں سے جھپکاتی رہیں اور اٹھ کر چلی گئیں۔ بعض اوقات تمہاری رہبری بھی چوکڑیاں بھول جاتی تھی۔ اکثر ایسے بھی ہوا کہ تم نے اپنی پسند پر میری مرضی کو قربان کر دیا اور میں نے پتہ نہیں کیوں قربان ہونے دیا۔ میں بالوں میں ٹیڑھی مانگ نکالتا تھا، لیکن تم نے کہا مجھے درمیان میں پسند ہے۔ میں نے کنگھی تمہارے آگے بڑھا دی تو تم نے کہا میں خود نہیں نکالوں گی۔ پھر میری مانگ خود بخود سیدھی نکلنے لگی، پر ان بالوں کو حسرت ہی رہی کہ کبھی تمہارے ہاتھوں سے منت پذیر شان نہ ہوتے۔ ایک بار جب میں کرائے کی نئی سائیکل لے کر سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہا تھا اور شام کو دکان بند ہو گئی تھی اور میں سائیکل لے کر گھر آ گیا تھا، تو رات کو کھلی ہوئی چاندنی دیکھ کر تمہارا جی چرایا۔ تم سائیکل برآمدے سے باہر گلی میں نکال لے گئیں، لیکن چلاتا کون؟ اس وقت اگر میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں تم کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہتی۔ پھر میں نے ہی تمہیں آگے بٹھا کر گلی کے اس سرے تک سیر کروائی، لیکن اونچے نیچے گڑوں والی زمین پر سائیکل اچھلتی رہی اور میری ٹھوڑی تمہارے سر سے ٹکراتی رہی۔ اور واپسی پر جب میں نے یہ رائے دی کہ دکانوں کی قطار کا چکر کاٹ کر اپنے گھر کے پچھواڑے جا اتریں گے، کیونکہ وہ راستہ ہموار تھا، تو تم نے خود میری تجویز رد کر دی تھی۔ اگر اس طرح ایک بار پھر میری ٹھوری تمہاری مانگ کو چھوتی رہی تھی تو میرا قصور۔ جب تم کالج سے دوپہر کو گھر آتی تھی تو میں اپنی کھڑکی کھولے ہوئے بیٹھا ہوتا۔ ہمارے گھر کے عین سامنے ایک چھوٹی سی کھائی تھی جسے تم ہمیشہ پھلانگ کر گزرا کرتی تھی۔ تمہارے ساتھ اور 2-3 لڑکیاں بھی ہوتی، مگر وہ کبھی اس طرح نہ گزری تھی، یا تو اس سے کترا جاتی یا ایک پاؤں اس میں اتار کر دوسرا اگلے کنارے پر رکھ دیتی۔ میں یہی نظارہ کرنے کے لیے کھڑکی کے پٹ کھولے رکھتا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ کھائی پر ہو گئی، لیکن تم نے اپنا انداز نہ بدلا۔ تم اس تازہ ڈھلی ہوئی مٹی پر سے اسی طرح گزرتی رہی جیسے کھائی سے گزرتی تھی، اور وہ نشیب پر ہونے کے باوجود میری کھڑکی بند نہ ہوئی۔ جب میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا تو اوروں کے ساتھ تمہیں بھی رنج ہوا۔ بھائی جان سے میری لمبی لمبی بحثیں سن کر تم نے مجھ سے پوچھا تھا، آخر آپ خدا کو مانتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ اس کو ماننے یا نہ ماننے سے انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو تم نے جواب دیا تھا کہ میں تو سمجھتی تھی فلسفہ سے تمہارا دماغ روشن ہو جائے گا، پر روشن ہی تو ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا جب وقت اور فاصلہ میں کچھ نہیں سمجھتی۔ تم نے بات کاٹ کر کہا آج سے خدا کو مانا کرو، لیکن کچھ نہیں، میں جو کہتی ہوں کہ خدا ہے، پر اچھا تو جا کر اپنی کھڑکی بند کر لو، سمجھ لو کہ آج سے وہ کھائی پر ہو چکی۔ میں تم سے تو شاید نہ ڈرتا، لیکن تمہاری دھمکی سے ڈر گیا، اور اس دن سے مجھے ہر شے میں خدا کا ظہور نظر آنے لگا۔ کل رات پیٹر میرے پاس آیا تھا اور دیر تک بیٹھا رہا تھا، مگر آج نہیں آیا۔ میں نے کہا نہ کہ وہ بڑا جذباتی ہے، ایلبم دے گیا ہے جسے میں اب تک کئی بار دیکھ چکا ہوں، اب بھی وہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے۔ 3 بج شب طیاروں نے ٹیک آف کیا، ہم اس وقت مزے سے سو رہے تھے۔ صبح میں کنٹرول گیا، لیکن وہاں حد درجہ کی مصروفیت تھی۔ چند منٹ تک پیٹر کے پیغام کا انتظار کرنے کے بعد میں اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ دوپہر کو ہمیں ونگ کمانڈر نے بلایا۔ دیر تک نقشہ پھیلائے ہم ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے رہے، پھر ایک خاکہ مرتب ہوا اور ہمیں پوزیشن سمجھا دی گئی۔ میں پھر آ کر پیٹر کا البم دیکھنے لگا، جس کے اخیر میں مارگریٹ کی ایک تصویر ہے جہاں وہ پیٹر کی پی کیپ پہنے ہنس رہی ہے۔ 8 طیارے واپس آ گئے، مگر پیٹر نہیں آیا۔ کنٹرول نے پیام دیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہم سب عرشہ جہاز پر نکل آئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے انتظار کرنے لگے۔ تشویش بڑھتی گئی۔ ونگ کمانڈر مایوس ہو گیا، لیکن ہم لوٹ کر اپنے کیبنوں میں نہیں گئے۔ سمندر متلاطم ہو گیا تھا، دور تک نیلا نیلا پانی بالکل سیاہ ہو گیا اور جہاز ڈولنے لگا۔ بڑی بڑی لہریں اٹھی اور جہاز سے سر مارنے لگی۔ بہت سی اونچی اونچی لہریں عرشہ جہاز پر آ کر پھیلنے لگی۔ ہمارے بوٹ پانی میں ڈوب جاتے اور پتلونوں کے پائنچے ٹخنوں سے لپٹ جاتے، لیکن سب کی نگاہیں نیلے آسمان پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر اچانک سیاہ بادل امڑا اور تیزی سے ہماری طرف پھیلنے لگا۔ ہمارا طیارہ آ رہا تھا، اپنے پیچھے دھوئیں کا ایک دبیز بگولا چھوڑے۔ اس کا ایک پر جل رہا تھا اور اس میں سے لمبے لمبے شعلے نکل رہے تھے۔
सब एक तरफ हो गए और त्यारा गोया उर्शा जहाज पर आग कर गिर पड़ा। हमने रबड़ के नलों से उस पर पानी की बौछार कर दी और फिर उस अध जली चिता पर पल पड़े। मैंने कॉकपिट खोलकर जब पीटर को बाहर निकाला तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धुंधला गई। स्ट्रेचर मंगवाया और उसे ले गए। तोपची का पता ना था। पीटर ने अपने नातवा हाथों में मेरा हाथ लेकर कहा, जरा मेरा एल्बम तो लाओ। हार्लू मेरे पास खड़ा था। मैंने उसे कहा और जब वो ले आया तो पीटर ने कहा, आखिरी तस्वीर निकालो। मैंने मार्गरेट की वही तस्वीर निकाली। पीटर ने उसे अपनी धुंधली निगाहों से देखा और बोला, इसे मेरे करीब तो करो। और जब मैंने इसे करीब किया तो बोला, जरा और नजदीक। इसके बाद उसने कहा, मार्गरेट ने मुझे कहा था कि मर्द फौज में भर्ती होने के लिए पैदा होते हैं। देखो मेरी टोपी पहनकर ये किस कदर खुश नजर आती है। इसे हवाई फौज से बहुत उन्स था। उसकी तमन्ना थी कि मैं एक अच्छा पायलट बन सकूं। मैं पायलट तो बन गया, मगर शायद अच्छा नहीं। ये अक्सर कहा करती थी कि जब तुम वर्दी पहनकर मेरे साथ प्रिंसटन की गलियों में चला करोगे तो हर बर्री और बहरी फौजी हमें सलाम किया करेगा। काश उसकी ये आरज़ू पूरी हो सकती। शाम को हमने पीटर को उसके जले हुए जहाज में डाल दिया और टोपियां उतारकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। अमेरिकनों ने निहायत दर्दनाक मगर ऊंचे सुरों में वही मशहूर गीत गाना शुरू कर दिया, आज तमाम रोए जमीन अमेरिका के परों के नीचे है। फिर उसके जहाज को आहिस्ता आहिस्ता धकेल कर हमने समंदर में फेंक दिया। एक बड़ा सा भंवर पैदा हुआ और फिर तैयारी की जली हुई धुम उसमें गर्क हो गई। विंग कमांडर ने कहा, एक अच्छे हवाबाज को कितना अच्छा ताबूत मिला। आज सुबह मेरा टेक ऑफ है और हम उसी अर्शा से उड़ेंगे जहां से कल रात एक अच्छा हवाबाज उड़ा था। लेकिन उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। हार्लू बहुत अच्छा तोपची है, उसका निशाना कभी खता नहीं गया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तो अभी ये फैसला भी नहीं कर सका कि खत लिखूं भी तो किसे लिखूं।